آپ کے سوال کا جواب تفصیلی طور پر عرض کروں. آپ نے رافضیوں کے تعلق سے پوچھا ہے، اور رافضی امام اہل سنت نے ان کو فی اپنے زمانے کے اعتبار سے لکھا ہے کہ یہ بالکل دائرہ اسلام سے خارج ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں جو مجھے یاد پڑتا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں رافضیوں میں کسی کو مسلمان تلاش کرنا، یعنی ہم رافضیوں کے جو عقائد ہے، ہم اگر یہ کہیں گے کہ ان میں ہو سکتا کوئی مسلمان ہو، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو مثال امام علیہ سنت دی وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے رافضیوں میں کسی کو مسلمان تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کالے کووں میں سے سفید کوا تلاش کرنا، یعنی جو مشکل ترین معاملہ ہے. یعنی جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بالکل ناممکن سے بات ہے ان میں کوئی مسلمان مل پائے. رافضیوں میں ان کے عقائد کفری عقائد ہے، تو دائر اسلام سے خارج و مرتد ہے یہ لوگ. تو پھر ان کو شہید کہنا، سب سے پہلی بات تو آپ نے پوچھی شہید کہنا، تو یاد رہے انہیں شہید ہرگز نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ان کو شہید، کیونکہ ان کو شہید کہنا، کیونکہ یہ کافر ہے، اور کافر کو شہید کہنا یہ تو کفر ہے، کہنے والا ہی اسلام سے خارج ہو جائے گا. وجہ اس کی یوں ہے، دراصل شہادت خاص مذہب اسلام کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، اور شہید اس مسلمان کو کہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ آپ کو اس کے الفاظ ملیں گے کہ شہادت کے لیے جنت کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ان کے ساتھ. اور چونکہ رافضی مذہب اسلام کو مانتا ہی نہیں، اس کے عقائد کو مانتا ہی نہیں، صحابہ کو مانتا ہی نہیں، شیخین کی فضیلت کو مانتا ہی نہیں، ان کی خلافت کو مانتا ہی نہیں، تو یہ تو اسلام سے خارج ہے. تو اس کے لیے کہاں سے جنت ہوگی، کہاں سے اس کا شہادت ہوگی؟ تو اس کو شہادت کا درجہ دینا ہی، یہ ایسے انسان دینے والا ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر اس کو پتہ ہوگا کہ میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں. ٹھیک. دوسری بات آپ نے یہ کہی اس کے لیے بلند درجات کا دعا کرنا، تو یہ بھی شرعی اعتبار سے ناجائز و حرام کفر ہے. جو ان کے لیے دعا کرے گا دعائے مغفرت، چونکہ یہ مر چکے ہیں، تو مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کو مسلمان سمجھ کر پھر دعا کرے گا. تو یہ تو اور خرابی اس میں لازم آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو پیر طریقت، کوئی رہبر شریعت کہتا ہو، یا علامہ ڈمڈمہ فہمہ کہتا ہو، تو اس کی بات ویلیو نہیں ہے. بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصولوں کی ہے. ان اصولوں میں کسی بھی رافضی کو اجازت نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا کر لے، دعا کر لے. یہ اس کا اپنا قصور ہے، اس کی کم فہمی کہیے، کم علمی کہیے، جہالت کہیے، یا اس کی بدبختی کہی کہ جو اس طرح کے رافضیوں کو اس طرح کے الفاظ سے نوازتا ہو. یہ رافضی ہی ہو سکتا ہے، کوئی سنی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا. ہاں اگر کسی سے سہون ایسا معاملہ سرزد ہوا ہو، اس کو پتہ نہیں کہ میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں، تو اس کے لیے پھر اتنا اس قسم کا سخت حکم نہیں لگے گا اس انسان کے لیے. لیکن اگر اس کو بھی علم ہو جائے تو اسے بھی ان دعا کے کلمات سے اس کو براعت ظاہر کرنی پڑے گی. بہرحال شرعی اعتبار سے حکم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، شرعی اعتبار سے اجازت نہیں ہے اس طرح کی دعا کرنے کے لیے. پھر اگر کوئی تعویل کرتا ہو تو اس کی وہ تعویل مردود ہے، اس کی تعویل ناقابل قبول ہے. حکم شرع وہی ہے جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.